ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی، آپ کے سامنے حاضر ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ جی ہاں ناظرین، اکثر ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے اور ہم اس سے دوچار بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ایسے موقع پر قرآن مجید نے ہمیں کیا کہا ہے کرنے کو؟ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آئیے شو پر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب قبلہ۔ آئیے سب سے پہلے ان کا اس شو پر استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، ایک بار پھر سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ قبلہ، آپ لوگوں کے پاس بھی ایسے کئی مسئلے مسائل آتے ہوں گے کہ گھر میں لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ لوگ سوسائٹی میں جاتے ہیں، اکثر لوگ ملاقات بھی کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج چینل وین کے اس پروگرام کے ذریعے قرآن مجید کے حوالے سے اس بات کا آپ جواب دیں کہ جھگڑا لڑائی جب ہو جائے یا سامنے سے کوئی لڑائی کرنے آئے تو اس موقع پر قرآن مجید نے کیا کرنے کو کہا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین، الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ دیکھیے، کبھی بھی جو سمجھدار طبیب ہوگا، اس سے پہلے والے میں آ گئی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ دو چیزوں سے مل کے بنے ہیں، جی، ایک کا نام ہے روح، ایک کا نام ہے جسم۔ تو جسم کا بھی جو ماہر ڈاکٹر ہے وہ آپ کو پین کلر پہ نہیں رکھتا، جی جی، وہ جڑ میں جاتا ہے کہ یہ بیماری ہوئی کیوں ہے، اس کو ختم کرو۔ جی، یہی حال ہے روح کا۔ جب روح ہماری گڑبڑ ہوگی تبھی اس طرح کے ہنگامے ہوتے ہیں، تبھی اس طرح کے اختلافات ہوتے ہیں۔ اچھا، تو قبل اس کے کہ ہم اس پر بحث کریں کہ صاحب یہ لڑائی جھگڑا کیسے ختم ہو اور قرآن کیا کہتا ہے، ہاں، اس کا جواب کیسے دیں؟ سوال یہ ہے کہ اس پر ہم کو غور کرنا چاہیے کہ اختلافات ہوتے کیوں ہیں۔ جی، صحیح۔ کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو اختلافات کی جڑ میں جانا چاہیے۔ سبب، میں نے کہا نا کہ جو اچھا ڈاکٹر ہوتا ہے وہ پین کلر نہیں دیتا، وہ وجہ تلاش کرتا ہے۔ آپ آئیے کہ ہمارے گھروں میں، سماج میں، معاشرے میں بڑے جگری دوست ہیں، جی، بچپنے سے کلاس 6 سے جو ہے وہ گریجویشن تک ساتھ رہے۔ جی، ایک کوئی میٹر آ گیا، صاحب آنا جانا بند ہے، بول چال بند ہے، جی، سب کچھ بند ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ جی ہوتا ہے، بہت کامن ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جب تک آپ اس وجہ کو دریافت نہیں کر پائیں گے تب تک آپ کو جواب نہیں ملے گا صحیح ڈھنگ سے۔ تو وجہ آپ جہاں بتائیے۔ تک میری سمجھ میں آیا ہے، جی، سارے جھگڑوں کی جڑ، چاہے وہ میاں بیوی کے درمیان ہو، بھائی بھائی کے درمیان ہو، الگ الگ ریزنز ہو سکتے ہیں، کہیں مال کا سبب ہے، کہیں کچھ ہے، لیکن جنرلی جو میری سمجھ میں آتا ہے میجر جھگڑے وہ انا کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ اچھا، زیادہ تر جھگڑے انا، زیادہ تر جھگڑے میاں بیوی کے، ہم لوگ تو بقول آپ کے نا کہ ہم لوگ بہت دیکھتے رہتے ہیں نا، جی جی، تو زیادہ تر جھگڑے جو ہے وہ انا کی بنیاد پر ہوتے ہیں، میں کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ لہٰذا ضرورت ہم کو کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یا جن کی شادیاں ہو رہی ہیں، شوہر و زوجہ کو انا کے خلاف سمجھائیں، غرور کے خلاف سمجھائیں، جی، گھمنڈ کے خلاف سمجھائیں۔ دیکھیے مصیبت کیا ہوتی ہے، ابھی کسی غریب لڑکے کی شادی جی، کسی مالدار لڑکی کے یہاں ہو جائے ہاں، تو وہ ہر موقع پر اپنا میکا اٹھا کے لاتی ہے۔ جی، وہ کیوں لاتی ہے؟ یہی دکھلانے کے لیے نا ہم پیسے والے، تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو بنیاد وہ ہے۔ جب بنیاد وہ ہے کہ اپنے کو بڑا سمجھنا، تو اب پوچھئے قرآن کیا کہتا ہے تکبر والوں کے خلاف؟ جی بتائیے۔ قرآن کیا کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو سمجھدار ہیں اور پڑھے لکھے ہیں؟ اس لیے کہ جو آپ کو قرآن سے بات سمجھ میں آئے گی، خدا سب معاف کر سکتا ہے، شرک اور کبر نہیں معاف ہوگا۔ اچھا، غرور پسند نہیں کرتا اللہ۔ اچھا،
ایک جگہ حدیث قدسی میں الکبریاء ردائی، کبریائی میرے لیے ہے، میری ردا ہے، بندوں کو حق نہیں ہے غرور کرنے کا، گھمنڈ کرنے کا. اسی لیے قرآن کہتا ہے جو سمجھدار لوگ ہیں، جو مومن لوگ ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے انا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اذا خاطبہم الجاہلون، دیکھیے قرآن نے سکھایا ہے، آنکھ بند کر لو یار، وہ پھینک رہا ہے نا، تم ہی اوائڈ کر جاؤ، بھلے سے کیوں نہ وہ سامنے سے چڑھے آ رہے ہیں اوائڈ کر جاؤ نا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان کو خطاب کرتے ہیں تو یہ اوائڈ کر جاتے ہیں، قَالُوا سَلَامًا، السلام علیکم، سلام کر کے آگے چلے جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. یا دوسری جگہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لغویات کی طرف سے گزرتے ہیں تو پلٹ کے وہ جواب نہیں دیتے، مَرُّوا كِرَامًا، خاموشی سے باعزت طریقے سے گزر جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ جو قرآن نے ہم کو سکھایا کہ کتنے جھگڑے سالو ہو سکتے ہیں اگر ہم اوائڈ کر لے جائیں، اگر ہم اگنور کر لے جائیں، تو بہت کچھ جو ہے ہم کو مل سکتا ہے اگنور کرنے میں. لیکن بڑا مشکل ہے، وہی بہت مشکل کام ہے اگنور کرنا، ہے مشکل، کیونکہ ہمارے اندر وہ طاقت ہوتی ہے، مشکل ہے بٹ ناممکن نہیں ہے. ناممکن تو نہیں ہے. تو اگر ہم قرآن کا واقعی مطالعہ کرتے رہیں، اہل بیت سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں، دیکھیں اسی لیے ایک بار جب ہم کہیں گے کسی کو اوائڈ، وہ سخت ہے. کوئی بھی دوا، کسی کو ٹیوبرکلوسس ہو جائے، آسان ہے؟ نہیں، ٹائم لگے گا. جیسا پرانی ہو، کرونک ہو، کسی کو 6 مہینہ کھانے پڑتا ہے، 2 سال، کسی کو 11 مہینہ کھانا پڑتا ہے، تو ایک ٹیبلٹ میں تھوڑی ہوگا. تو ویسے اس میں بھی آپ کو محنت کرنی پڑے گی، مشق کرنی پڑے گی. آپ کو گھروں میں بٹھلا کر کے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنانی پڑیں گی کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، غرور مت کرو. ایک دن میں تھوڑی ہوگا، مسلسل کام کرنے کی ضرورت ہے. ویسے ہی جیسے آپ نے اگزامپل دیا ہے، تو مطلب وقت لگ سکتا ہے، بالکل وقت لگے گا، فوراً اس کا کوئی سولوشن جتنا کرونک ہو جائے گا اتنا ہی ٹائم لگتا جائے گا. چلیے بہت شکریہ قبلہ. اسی کے ساتھ ایک اور سوال ہے، اہم سوال ہے، اور خاص کر جوانوں کے لیے یہ سوال ہے. لاکھ کوششوں کے باوجود بھی، محنت کے باوجود بھی ہم جو ہے اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے اور پھر اداس ہو جاتے ہیں اور کوشش نہیں کرتے. پھر ایسی صورت میں قرآن مجید ہمیں کیسے سہارا دے رہا ہے؟ دیکھیے مسئلہ پھر وہی ہے جی کہ جو میں نے پہلے والے سوال میں عرض کیا، ریزن بھیجا. آپ کامیابی کس چیز کو سمجھتے ہیں؟ جی گاڑی ہونا، جی گھوڑا ہونا، ہے نا، پیسہ ہونا، پیسہ ہونا. وہ تو یزید کے پاس بھی تھا، وہ تو فرعون کے پاس بھی تھا. جی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ صاحب گاڑی ہے، گھوڑا ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کا مارا تو نہیں ہے، ہم نے کسی کا ہڑپا تو نہیں ہے. اب آپ نے کہا قرآن جس چیز کو کامیابی کہتا ہے، جی اگر وہ ہمارے اندر ہے تو کامیاب ہے. پیسہ نہیں ہے بٹ کامیاب ہے. جی رکشا چلاتے ہیں بٹ کامیاب ہیں. بی ایس ٹی میں ڈرائیور ہیں بس کے بٹ کامیاب ہیں. آٹو چلاتے ہیں کامیاب ہیں. ڈاکٹر ہیں، پوسٹ شرط نہیں ہے، مطلب احسن، تو ڈاکٹر ہیں، ہو سکتا ہے ناکام ہے. آیت اللہ ہے، ہو سکتا ہے ناکام ہے. اچھا یہ بھی پاسبل ہے؟ بالکل پاسبل ہے بھائی. کیوں؟ اب آئیے قرآن نے جو کامیابی بتائی ہے کہ کس کو کہتے ہیں، ہمارے نظریہ کامیابی اور قرآن کا نظریہ کامیابی میں ڈفرینس ہے. قرآن کہتا ہے کہ جو جہنم سے بچ جائے، جی جنت میں چلا جائے، فقط فاز، وہ کامیاب ہے. تو اب جو آپ سوال کر رہے ہیں کہ صاحب بہت سے سوال اس بات کہاں ناکام ہوئے. جی اگر تم نے لاکھ مصیبت کے باوجود ایمان کا ہاتھ دامن نہیں چھوڑا تو دنیا کہے کہ ناکام ہو، خدا کہے گا کہ تم کامیاب ہو. چلیے لیکن میں یہاں پہ چاہوں گا، پیسہ کامیابی کی بنیاد نہیں ہے. جنت کا حصول کامیابی ہے، جہنم سے بچنا کامیابی ہے. اور یہ بات میں اپنے بچوں سے کہوں گا بھی کہ چاہے جتنی ٹھوکریں لگیں، ہم لوگ تو نہیں کر پائے، آپ کے بھی ابتدا ہے، آج سے ٹھان لیں حق کے خلاف نہیں جائیں گے، چاہے فاقہ کرنا ہو. وہ کامیابی ہے. یہ اہم درس آپ دے رہے ہیں، یہ اہم چیز ہے. کیونکہ آج کل کوشش ایک بار کرتے ہیں، 2 بار کرتے ہیں. ہمارے یہاں معیار وہی ہوگا نا، کس کے پاس بنگلہ ہے، کس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس جو ہے وہ سوئفٹ ہے تو اس کے پاس بی ایم ڈبلیو ہونا چاہیے، تو اس کے پاس فارچونر ہونا چاہیے. یہ معیار نہیں ہے. معیار وہی قرآن نے جو کہا، جنت کا حصول.
جاتے جاتے کیا کہیں گے؟ کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی، یہ ایک ایگزامپل ہے، لیکن اس پہ بھی روشنی آپ ڈالنا چاہیں گے؟ بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے جو جملہ کہا لاکھ کوشش کے باوجود بھی ہم کامیاب نہیں ہوتے، تو اس کوشش کا اجر ملے گا. یہ آسان تو اچھا وہ کیا کہ ٹھیک ہے، دعا میں جب جائیے آپ، دعاؤں کے سلسلے میں ہے کہ ممکن ہے کہ آدمی دعا کرے اور بظاہر اس کی پوری ہوتی نہیں ہے، نظر آتی ہے، ایسا نہیں ہے. جی، دعا قبول ہو جاتی ہے، بسا اوقات دعا قبول ہو جاتی ہے اور اس کو ملتا نہیں ہے. جب کل کو قیامت میں وہ پہنچے گا، اس کو کچھ ثواب، یہ کس بات کا ہے؟ یہ تو ہم نے نہیں کیا تھا. جواب، وہ تم نے دعا کی تھی، ہم نے دعا تمہاری قبول کر لی تھی، بٹ تمہارے لیے مصلحت نہیں تھی، وہ ہم نے یہی جو ہے وہ تمہارے لیے جو ہے وہ ڈپازٹ کر دیا تھا. تب آدمی سوچا کاش میری اور دعائیں بھی قبول نہ ہوئی ہوتی، یہیں آ کے ہم کو ڈپازٹ ملتا. جی، بالکل اسی طریقے سے جیسے آپ انشورنس بھرتے ہیں نا. جی جی. تو جس وقت انشورنس بھر رہا ہوتا ہے آدمی، میں اپنے تجربے کہہ رہا ہوں، ارے یار 15,000 چلے گئے، 10,000 چلے گئے. جی جی. لیکن جب 20 سال کے بعد ارے یار کاش جو ہے 5,000 اور کیا ہوتا تو آج مزہ آ جاتا. جی جی. وہی حال دعاؤں، یہ فطرت ہے ہماری، فطرت ہے آدمی کی. تو کامیابی جو ہے یہ مت سمجھیے کہ آپ ناکام ہیں. آپ محنت جو ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خدا نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. وہ اجر کہاں ملے گا؟ وہ اس کی ثواب، اگر یہاں نہیں ملا تو وہاں ملے گا. اور مصلحت، لہذا محنت کرنا آپ کا کام ہے، رزلٹ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. رزلٹ کے بارے میں بہت اہم چیز ہے. رسپانسبلٹی ہماری کیا ہے؟ ہم کو اس پر عمل کرنا ہے، اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے وہ ذمہ دار ہے. جی بالکل. نتیجہ ہم نہ نکالیں یہ دنیا، ہم نتیجے کے ذمہ دار نہیں ہیں، ہم محنت کے ذمہ دار ہیں. وہ مناسب سمجھے گا یہاں دے گا، مناسب سمجھے گا وہاں دے گا. چلیے قبلہ، بہت بہت شکریہ. 2 سوال جیسا ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا آج کے ایپیسوڈ میں. ایک، لڑائی جھگڑا ہو تو کیا کریں، اور لاکھ کوشش کے باوجود بھی ہمیں لڑائی جھگڑے کا پھر میں دوہرا دوں، سب سے بہترین طریقہ جو قرآن نے سمجھایا نا، اوائڈ کر دیں. ایک اوائڈ 1000 بیماریوں کا علاج. لیکن کبھی کبھی اوائڈ نہیں ہوتی کوئی چیز، وہی میرا مقصد ہے. کوشش کرے آدمی. ہاں، بات چیت کے ذریعے بھی انسان تھوڑا بہت کر سکتا ہے کام. قبلہ آپ کا بہت بہت شکریہ. اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. جی ہاں ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں قبلہ سے ہم نے 2 سوال پوچھے. پہلا سوال یہ تھا کہ جب لڑائی جھگڑا ہو، اگر سامنے سے کوئی جھگڑا کرنے آ رہا ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے. سمپل اس کا سلوشن ہے، قرآن مجید کی روشنی میں آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے. دوسرا کہ کوشش کرنے والوں کی یقیناً کبھی ہار نہیں ہوتی، کوشش ہمیں کرتے رہنا چاہیے. صلہ انشاءاللہ اسی دنیا میں ملے گا اور ساتھ ہی ساتھ آخرت میں بھی ملے گا اگر یہاں نہیں مل رہا ہے. اسی کے ساتھ کہ آپ اگلے ایپیسوڈ کا کر رہے ہوں گے انتظار. پھر ملاقات کریں گے کچھ اہم سوالوں کے ساتھ. دیکھتے رہیے چینل ون. بہت بہت شکریہ.